السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ہمارے علاقے میں اس وقت بارشوں کا موسم ہے۔ بارشیں برس رہی ہیں، علاقہ یوں سمجھو پورا کا پورا سرسبز ہونے لگا ہے، یعنی ٹیلوں پر سبزہ آنے لگا ہے۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بستی ہے، ہماری بستی ہے، اور اس طرف سے آپ کو یہ جھیل ہے، یہ پانی کی جھیل ہے، یہاں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ اطراف سے ٹیلے ہیں، یہ مکمل سرسبز ہو جاتے ہیں۔ بارش جو ہے نا اس وقت بھی یوں سمجھو بوندا باندی چل رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ کی خدمت میں موسم کی وجہ سے ویڈیوز جلدی نہیں آ رہی، لیکن میں ابھی یہاں کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ مختصر کوشش کروں گا کہ چھوٹی سی ویڈیو ہو۔ علاقہ بڑا خوبصورت بن رہا ہے، لیکن چونکہ ہماری بات تو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اہل الحدیث غیر مقلدین کے متعلق، تو ایک بھائی نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے، وہ سبطین شاہ نقوی ان کے ہیں، سبطین شاہ نقوی، وہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں قربانی کے سلسلے میں۔ اس نے ویڈیو جو بھیجی تو وہ دیکھیں نا، ایک بات جو سیدھی ہوتی ہے نا اس کا ایک رخ موڑ لیتے ہیں۔ بھینس کی قربانی کے سلسلے میں بات کرتے کرتے وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی، وہ کوئی کہتا ہے مجھ سے کہ کوئی پوچھنا پھر دودھ کیوں پیتے ہو؟ پھر وہ کہتا ہے کہ اپنے مولوی سے لکھوا لو۔ حالانکہ علماء تو یہ نہیں کہتے کہ بھئی دودھ کی وجہ سے دودھ پیتے ہیں، اس وجہ سے قربانی کرنی چاہیے، اور اس نے رخ موڑنا ہے بات کا۔ آپ سن لیجئے اسے۔ حلال کیتی تے ہن اج کل دی قربانی بھی لولا کہنا جی کٹے دی قربانی ہو سکتی ہے، مجھ دی قربانی ہو سکتی ہے، میں بندے کیا بات نہیں ہو سکتی۔ کہنا جی کیوں؟ پھر دودھ کیوں پیندے ہو؟ دودھ کیوں پیندے ہو؟ جے دودھ پیندے ہو تو پھر قربانی کیوں نہیں کردے؟ میں کہا اپنے مولوی کو لکھوا لو۔ لڑکی میں کہا مولوی تیرا لکھ کے دے جس شاید دودھ پیوی ہے نا انہوں قربانی بھی دیویندا ہے، یہ اصول لکھ دے وے تو میں انشاءاللہ تن دس دیں گا ایک اور شاہ بھی ہے، ایک اور شاہ بھی ہے جس دودھ پیتا ہے تسا، یعنی وہ کیڑی ہے میں کو لکھوان تو بعد دساں گا کیڑی شاہ ہے۔ تسی لکھوا دو کہ جہاں دودھ پیے انہوں قربانی دیویندا ہے، انشاءاللہ ویکھو سفایا ہوندا۔ ذرا لکھوا کے لے آؤ تو صحیح۔ اور اللہ دے بندو ایک کوئی اصول ہے، ضابطہ ہے۔ کہنے جی بھینس حلال، میں کہا حلال ہے، قربانی میرے پیغمبر دے عمل تو ثابت نہیں۔ تو وہ یعنی اس بات کا رخ موڑ رہے ہیں کہ بھائی اگر دودھ کی وجہ سے تو پھر اور چیز کا بھی آپ نے دودھ پیا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے، بات اصل یہ وہ خود آگے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ کیوں قربانی نہیں کہتے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول نے قربانی نہیں کی۔ تو جناب آپ سے جو سوال پوچھا گیا نا وہ اس وجہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نے اس کی قربانی نہیں کی، تو وہی سوال آپ کی خدمت میں، یعنی آپ کو یادداشت کے لیے وہی سوال دہرایا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے دودھ بھی تو نہیں پیا نا۔ بات اصل یہ ہے، وہ دودھ والا مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے قربانی نہیں کی، اس وجہ سے آپ قربانی نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے دودھ بھی تو نہیں پیا نا بھینس کا، پھر آپ دودھ کیوں پی رہے ہو؟ اب اس بات کو یعنی رخ موڑنا تھا، اس کو دوسری طرف کرنا تھا، تو یہ تو بات ان کی بنتی ہی نہیں ہے کہ بھئی دودھ کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، دودھ سبب تو دودھ نہیں ہے، اس سبب سے اس کو قربانی کے لیے علماء کہتے ہیں۔ وہ تو گائے کی قسم ہے، وہ تو یعنی بات صاف ہے نا، گائے کی قسم ہے، جب گائے کی قسم ہے تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اچھا پھر اس میں ایک اور یہ بات کرتے ہیں، لا تذبحوا الا مسنّا، نہ ذبح کرو مگر دوندا جانور ذبح کرو۔ الا یسر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الظان، یہ دوندا نہ ملے، مشکل ہو جائے، پیسے اتنے نہ ہون، طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہوئے یا لبے نہ، تے پھر ایک سال دا بھیڑ دی نسل چو چھترا دمبا ایک سال دا کر لو۔ کہنے لگا نہیں جی تہاڈے جڑے حدیث مولوی ہوندے نا، میں کہاں سوکھا ہے کی ہوندے، یعنی پڑھے ہوئے اتنے گہرے نہیں ہوندے۔ ساڑھے بزرگ بڑے گہرے پڑھے سن، کیونکہ کوفے سپیشل یونیورسٹی ہے نا گہرا کرن دی، اے سپیشل ساڑھے بزرگ پڑھے ہوئے نے تے انہاں گہرائی تک جا کے سوچے ہے اے مسنہ دا معنی دوندا ہے ہی نہیں۔ اچھا اے دا کی معنی ہے؟ یعنی اے دا معنی سال دا ہے، ایک سال دا جڑا ہوئے کر لو۔ میں کہا پھر حدیث دا ترجمہ سمجھا دو۔ کہنے سمجھو، میں کہا سمجھاؤ۔ لا تذبحوا الا مسنّا، نہ ذبح کرو مگر سال دا، یہی ترجمہ کرنا جی ہاں بالکل، اب ترجمہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور چلو ترجمہ میں کرنا سمجھا ذرا۔ لا تذبحوا الا مسنّا، نہ ذبح کرو مگر ایک سال دا،
الا یسر علیکم، اگر نہ ملے سال دا فتذبحوا جذعۃ من الضان، پھر ذبح کرو سال دا، نہ ذبح کرو مگر سال دا، جے نہ لبے سال دا پھر ذبح کرو سال دا۔ جڑے کہتے لکھے ہے میں کہ میرا دل کردا میں بھی 6 مہینے کوفے لا ہوا۔ یہ مسنہ کے سلسلے میں کہ بھئی یہ مسنہ جو ہے نا وہ یہ 2 دانت والا ہے، یہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ مسنہ، اور پھر اس کا ترجمہ جزع کا ترجمہ کہتے ہیں۔ دیکھو بھئی یہ ترجمہ اگر یہ بنے گا، پھر کوفہ پہ اعتراضات کرتے ہیں، بھئی انداز کا ایک ہوتا ہے، یعنی مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھئی کوفہ سے فارغ ہوئے ہیں، اتنے علم والے ہیں، یعنی اس طرح کی وہ باتیں کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، اور پھر ترجمہ کرتا ہے۔ دیکھو بھئی لا تذبحوا الا مسنہ، کہ وہ کہتا ہے اگر اس کو سال کرنے تو سال والا ذبح نہ کرو، اگر سال والا نہ ملے پھر سال والا کرو، مذاق اڑاتا ہے۔ حالانکہ یہ جزع ہے نا، جزعۃ من الضان، جزعۃ من الضان جو ہے نا وہ جزع جو ہے نا اس کا ترجمہ جو ہے نا یہ جو کرتے ہیں نا سال، حالانکہ وہاں 6 ماہ کا لکھا ہوا ہے، یہ ترجمہ ہی اور بتایا ہے۔ اب یہ تو یوں کر رہا ہے، انجینئر علی مرزا کو بھی سن لیجئے۔ جانور نہ ملے تو جزع 1 سال کا بھی کفایت کرے گا۔ جزع کہتے ہیں بھیڑ یا دمبا جو 1 سال کا ہو، اور امام ترمذی بھی اس حدیث کو لے کے ہیں، نیچے انہوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے، صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے کہ وہ 1 سال کا بھی چل جائے۔ کہ انجینئر علی مرزا بھی وہاں سال کا، اس کا جزع کا ترجمہ سال کر رہا ہے، لیکن جہاں سے وہ اسکین دکھا رہا ہے نا اس میں بھی 6 ماہ لکھا ہوا، لیکن وہ بتاتا نہیں ہے، اس میں بھی 6 ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ بتاتا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ایک ترتیب کرتے ہیں، لیکن آپ کی خدمت ہم مسنہ کے سلسلے میں متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی یعنی ایک ویڈیو آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، آپ وہ سنیں، وہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں۔ لیکن غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ نہیں، مسنہ سے مراد 2 دانتا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ حدیث پاک میں ہے لا تذبحوا الا مسنہ، دلیل ان کی بھی یہی حدیث ہے کہ مسنہ ذبح کرو۔ اب مسنہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں مسنہ کا معنی ہوتا ہے سنی، اور لغت میں سنی کا معنی ہوتا ہے 2 دانتا، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ 2 دانتا ذبح کرو، اس سے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس کے بڑے آسان سے جواب سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 جواب، ہم کہتے ہیں مسنہ کا معنی سنی ہے، اور سنی کا معنی 2 دانتا بھی ہے، اور سنی کا معنی عمر والا بھی ہے۔ لغت میں دونوں معنی آتے ہیں، جس طرح سنی کا معنی 2 دانتا آتا ہے، اسی طرح سنی کا معنی عمر والا بھی ہے۔ مختار الصحاح میں ہے والسنی الذی یلقی سنیتہ، کہ سنی وہ ہے جو اپنے 2 دانت گرا دے، یہ بھی آتا ہے۔ اور قاموس میں ہے المسن عمر رسیدہ، عمر والا۔ المنجد میں ہے المسن بوڑھا جانور، یعنی عمر والا۔ اب لغت میں تو معنی عمر والا بھی آ گیا، لغت میں معنی 2 دانتا بھی آ گیا۔ اب ہم یہاں معنی کون سا لیں؟ یہ مسئلہ شریعت کا ہے، یہ مسئلہ لغت کا نہیں ہے۔ اگر مسئلہ لغت کا ہو اس میں اہل فن جو لغویین ہیں ان پر اعتماد ہوتا ہے، اور جب مسئلہ شریعت کا ہو تو پھر اس میں لغت والوں کا نہیں، اعتماد اہل فن یعنی فقہا پر ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب غسل میت کے تحت ایک مسئلہ بیان کیا، اور اس کے بعد فیصلہ یہ فرمایا وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ، اس مسئلے پر فقہا یوں فرماتے ہیں وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْأَحَادِيثِ، اور حدیث کا معنی فقیہ زیادہ جانتا ہے، تو جب فقیہ معنی زیادہ جانتا ہے تو پھر فقہا سے پوچھیں گے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ لغت میں ایک معنی نہیں، دونوں معنی ہیں، اور ہم لغت کا وہ معنی لیں گے کہ جو معنی فقہا بتائیں گے، اس لیے ہم اس کا معنی عمر والا کرتے ہیں، 2 دانتا نہیں کرتے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب جو مسنہ کا وہ بتا رہے ہیں کہ مسنہ ہم کیوں کہتے ہیں، اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ 2 دانتا بھی ہے اور سال والا بھی ہے، یعنی عمر رسیدہ تو ہم کیوں 2 دانت والا ترجمہ کیوں نہیں لیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم وہ ترجمہ لیتے ہیں جو فقہا نے ترجمہ لیا ہے۔ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے، آپ سمجھ لیں کہ ہمارے علماء کرام وہ بات لیتے ہیں جو فقہا نے لی، صفحاء کی بات نہیں لیتے۔ اب جن کو شوق ہے صفحاء کی بات لینے کا تو ہم انہیں نہیں روکتے نا، لے لیں۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے علماء کرام فقہا کا یعنی جس ترجمے کو فقہا نے اختیار کیا اس کو لیتے ہیں۔ کہ متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے،
تو ان کی بات آپ نے سنی، بڑی زبردست بات ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات جو ہے سیدھی سادھی ہوتی ہے، اسے گھما پھرا کر اصل بات نہیں بتا دے۔